قال ثم يأتي من يومه ذلك مكة أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة 7 أشواط لما روي أن النبي عليه السلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بمنى۔ افعال حج بیان ہو رہے ہیں بھائی، اور حج افراد کا طریقہ ذکر کر رہے ہیں، اور 10ویں ذی الحجہ کا دن ہو چکا ہے۔ حاجی نے رمی بھی کر لی، اور اگر قربانی کرنا چاہتا تھا وہ بھی کر لی، اور اس کے بعد حلق یا قصر بھی کروا لیا۔ اب طواف زیارت کرنا ہے عید کے انہی 3 دنوں کے اندر بھائی۔ البتہ افضل کیا ہے، کس دن کرے؟ پہلے دن، یعنی یہی آج کے دن 10ویں ذی الحجہ کو کرے۔ اور جائز کتنے دنوں تک ہے؟ 3 دن تک، یعنی بغیر کراہت کے، اور اس کے بعد بھی کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ البتہ اس صورت میں دم لازم آئے گا بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہی اب طواف زیارت کے بارے میں ذکر کریں گے بھائی۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم یاتی من یومہ ذالک مکہ، پھر حاجی آ جائے اپنے اسی دن میں مکہ۔ کہاں آ جائے؟ مکہ آ جائے، یعنی 10ویں کو ہی۔ او من الغد، یا اگلے روز یعنی 11 کو آ جائے۔ او من بعد الغد، یا اگلے سے اگلے روز، اگلے کے بعد آ جائے، یعنی 12 ذی الحجہ کو، یعنی عید کے ان 3 دنوں میں۔ فیطوف بالبیت طواف الزیارت 7 اشواط، پس طواف کر لے بیت اللہ کا طواف زیارت 7 اشواط، 7 چکر بھائی۔ دلیل ذکر کر رہے ہیں لما روی، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان النبی علیہ السلام لما حلق، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرما لیا، افاض الی مکہ، تو آپ مکہ لوٹے، فطاف بالبیت، تو پھر آپ نے طواف کیا بیت اللہ کا، ثم عاد الی منی، پھر آپ منی واپس لوٹ آئے، وصلی الظہر بمنی، اور آپ نے ظہر کی نماز منی میں پڑھی، ووقتہ ایام النحر، وقت بتلا رہے ہیں بھائی۔ طواف زیارت کن دنوں میں کیا جائے گا؟ ایام النحر، جو قربانی کے 3 دن ہیں ان میں، تو کہتے ہیں ووقتہ ایام النحر، اور طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ نحر یعنی قربانی کے ایام ہیں۔ لأن اللہ تعالی عطف الطواف علی الذبح، اس لیے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں طواف کا عطف کیا ہے ذبح پر۔ قال، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم کھاؤ اس میں سے، یعنی اس قربانی کے جانور میں سے تم کھاؤ۔ ثم قال، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا، اور ای وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ حج کرنے والے طواف کریں بیت عتیق کا، اس قدیم گھر کا۔ تو دیکھیے فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم لوگ اس قربانی کے جانور میں سے، اس کے گوشت میں سے کھاؤ، اور حج کرنے والوں کو طواف کرنا چاہیے۔ تو یہ وَلْيَطَّوَّفُوا کا عطف کس پر ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اس پر عطف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قربانی کے اور طواف کا ان کا وقت ایک ہی ہے بھائی، اور قربانی تو 3 دن تک کی جا سکتی ہے، تو لہذا یہ طواف زیارت بھی 3 دن تک کیا جا سکتا ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ تم اس میں سے۔ ثُمَّ قَالَ، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بھائی وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ طواف کرے حج کرنے والے،
فکان وقتہما واحدا، تو ان دونوں کا وقت ایک ہی ہوگا، یعنی قربانی کا اور طواف کا۔ وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، اول وقت بھئی یہ طواف زیارت کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے، کب کر لیا جائے تو یہ جائز ہو جائے گا بھئی، تو کہتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، اور طواف زیارت کا اول وقت جو ہے فجر طلوع ہونے کے بعد ہے قربانی والے دن، یعنی یہ 10 ذی الحجہ کو جب فجر طلوع ہو جائے تو طواف زیارت کا وقت شروع ہو گیا۔ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ، اس لیے کیونکہ اس سے ما قبل جو رات ہے، وقت الوقوف بعرفہ، وہ عرفات میں وقوف کا وقت ہے۔ اس سے ما قبل بھئی رات کہاں گزاری تھی؟ مزدلفہ میں، اور دن کہاں گزارا تھا؟ عرفات میں، اور عرفات کا وقت کب سے کب تک تھا؟ زوال کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک تھا، تو یہ تو وقوف عرفہ کا وقت تھا، اور اس کے بعد کس کا وقت آئے گا؟ طواف زیارت کا وقت آئے گا، کیونکہ طواف زیارت کس پر مرتب ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ پر، پہلے وقوف عرفہ ہے اور اس کے بعد طواف زیارت، اور وقوف عرفہ کا وقت تو ہے زوال کے بعد سے لے کر فجر تک، اور فجر کے بعد پھر کس کا وقت شروع ہو جائے گا؟ طواف زیارت کا وقت شروع ہو جائے گا 10ویں ذی الحجہ کو۔ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معنی لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، اس لیے کیونکہ اس سے ما قبل جو رات ہے وہ تو وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ وَالطَّوَافُ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ، اور یہ طواف جو ہے اس پر مرتب ہے، یعنی اس وقوف عرفہ پر مرتب ہے۔ وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوَّلُهَا كَمَا فِي التَّضْحِيَةِ، اور افضل جو ہے ان ایام میں سے پہلا دن ہے کما فی التضحیۃ، جیسے کہ قربانی کے اندر ہے۔ بھائی قربانی تینوں دن کی جا سکتی ہے عید کے، لیکن افضل کون سا دن ہے؟ پہلا دن، کے پہلے دن قربانی کی جائے بھائی۔ اسی طرح یہ طواف بھی تینوں دن کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ پہلا دن ہے۔ یہ معنی ہے وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوَّلُهَا، اور افضل ان ایام میں سے پہلا دن ہے کما فی التضحیۃ، جیسے کہ قربانی میں ہے۔ وَفِي الْحَدِيثِ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ ان ایام میں سے افضل جو ہے وہ پہلا دن ہے۔ فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، بھائی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حج کے افعال میں سے ایک فعل سعی بھی ہے، جیسے سعی عمرے میں کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اسی طرح حج میں بھی سعی کی جائے گی، اور حاجی یہ سعی پہلے بھی کر سکتا ہے۔ تو حج افراد والا ہے تو وہ طواف قدوم کے بعد بھی کیا کر سکتا ہے؟ سعی کر سکتا ہے، یا طواف قدوم کے بعد تو نہیں کرتا، لیکن جتنے دن پھر مکہ میں رہا حج سے پہلے وہ کسی بھی طواف کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ حج کی سعی کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کر لے؟ پھر ایک طواف کر لے اور اس میں رمل اور اتباع کر لے، اور پھر اس کے بعد یہ حج والی سعی کر لے۔ جب اس دن اگر سعی اس نے کر لی ہے پہلے سے ہی تو پھر اب سعی کی ضرورت نہیں، اور اگر پہلے سعی نہیں کی تھی تو اس طواف زیارت کے بعد کیا کر لے گا؟ سعی کر لے گا، یہی ذکر کر رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمُلْ فِي هَذَا الطَّوَافِ، اور اگر حاجی سعی کر چکا ہے صفا اور مروہ کے درمیان طواف قدوم کے بعد تو لم یرمل فی هذا الطواف، تو پھر رمل نہیں کرے گا اس طواف میں، یعنی طواف زیارت میں۔ اگر سعی پہلے کر چکا ہے تو اس طواف زیارت میں رمل نہیں کرے گا، کیوں؟ ہاں، کیونکہ رمل تو اس طواف میں کیا جاتا ہے جس کے بعد سعی ہو، اور سعی تو یہ پہلے کر چکا ہے، لہذا اس طواف زیارت کے بعد سعی نہیں، تو لہذا اس کے اندر رمل بھی نہیں۔ اور اگر پہلے سعی نہیں کی تو اب کیا کرنا پڑے گی؟ سعی کرنا پڑے گی، تو اس طواف زیارت کے بعد سعی آئے گی، اور جس طواف کے بعد سعی آئے اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ رمل اور اتباع کرنا پڑتا ہے، لیکن اتباع تو یہاں نہیں ہوگا کیونکہ احرام یہ اتار چکا ہے۔
کیا پہن چکا ہے؟ سلے ہوئے کپڑے پہن چکا ہے، البتہ رمل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ رمل۔ کب؟ جب اس طواف کے بعد کیا کرنی ہو؟ سعی۔ اور اگر سعی نہیں کرنی تو رمل بھی نہیں کرنا۔ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر چکا ہے طواف قدوم کے بعد، لم یرمل فی ھذا الطواف، تو وہ رمل نہیں کرے گا اس طواف میں، ولا سعی علیہ، اور اس پر سعی بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب تو وہ پہلے ہی ادا کر چکا ہے، مزید سعی اس پر نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّمِ السَّعْيَ، اور اگر اس نے سعی کو مقدم نہیں کیا تھا تو رمل فی ھذا الطواف وسعى بعدہ، تو رمل کرے گا اس طواف میں یعنی طواف زیارت میں، وسعى بعدہ، اور اس کے بعد سعی کرے گا، لأن السعی لم يشرع الا مرۃ، اس لیے کیونکہ سعی مشروع نہیں ہے مگر ایک ہی مرتبہ، والرمل ما شرع الا مرۃ فی طواف بعدہ سعی، اور رمل بھی مشروع نہیں ہے مگر ایک ہی مرتبہ فی طواف، ایسے طواف میں بعدہ سعی جس کے بعد سعی ہو۔ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ، اور حج کرنے والا 2 رکعتیں پڑھے گا اس طواف کے بعد، لِأَنَّ خَتْمَ كُلِّ طَوَافٍ بِرَكْعَتَيْنِ فَرْضًا كَانَ الطَّوَافُ أَوْ نَفْلًا لِمَا بَيَّنَّا، اس لیے کیونکہ ہر طواف کا ختم جو ہے وہ 2 رکعتوں پر ہوگا، فرضاً كَانَ الطَّوَافُ أَوْ نَفْلًا، چاہے وہ فرض طواف ہو چاہے نفل ہو، لما بینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی۔ وہ حدیث پہلے بیان ہوئی تھی کہ ہر طواف کرنے والا کیا کرے؟ 2 رکعت پڑھے گا بھائی۔ تو دیکھیے چاہے طواف فرض ہو چاہے نفل ہو، اس کے بعد کیا کرے گا؟ 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ یہ طواف زیارت فرض ہے، اور ماقبل میں جو طواف کیے تھے وہ نفل تھے، چاہے طواف قدوم تھا وہ بھی سنت ہے، لیکن سنت بھی کیا ہے؟ دراصل نفل ہی ہے، البتہ اس پر حضور علیہ السلام نے عمل کیا ہے۔ قال وقد حل له النساء، اور تحقیق حاجی کے لیے حلال ہو گئی عورتیں، لیکن بالحلق السابق، لیکن یہ عورتیں بیویاں کس کی وجہ سے حلال ہوئی ہیں؟ سابقہ حلق کی وجہ سے ہوئی ہیں، اس طواف کی وجہ سے حلال نہیں۔ اذ هو المحلل، اس لیے کیونکہ وہ حلق ہی حلال کرنے والا ہے، لا بالطواف، تو یہ طواف کی وجہ سے حلال نہیں ہوئی، الا انه اخر عمله فی حق النساء، مگر یہ کہ وہ جو حلق تھا، اخر عمله، اس نے اپنے عمل کو مؤخر کر دیا، فی حق النساء، عورتوں کے حق میں، اس نے باقی چیزوں میں تو اپنا عمل ظاہر کیا، کپڑے بھی پہن سکتا ہے سلے ہوئے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، بال بھی کاٹ سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن عورتوں کے حق میں اس نے اپنے عمل کو مؤخر کر دیا تھا طواف زیارت تک بھائی۔ قال وهذا الطواف هو المفروض في الحج وهو ركن فيه، صاحب قدوری فرماتے ہیں یہ طواف جو ہے فرض ہے حج کے اندر، وهو ركن فيه، اور یہ حج کے اندر رکن ہے، تو یہ فرض ہے، اور جب تک فرض ادا نہ کیا جائے حج بھی ادا نہیں ہوگا۔ اذ هو المأمور به في قوله تعالی، اس لیے کیونکہ یہ طواف ہی جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں حج کرنے والے بیت عتیق کا یعنی اس قدیم گھر کا، وَيُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَطَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ، اور اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور طواف یوم النحر بھی کہتے ہیں، تو اس کے 3 نام ہو گئے، ایک طواف زیارت، طواف افاضہ اور طواف یوم النحر بھائی۔ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، اور مکروہ ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے مؤخر کرنا اس طواف کو ان ایام سے، کن ایام سے؟ یہ عید کے 3 ایام سے مؤخر کرنا مکروہ تحریمی ہے، لما بینا انہ موقت بہا، بوجہ اس دلیل کے جس کو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ طواف جو ہے موقت ہے ان دنوں کے ساتھ، اس کا وقت مقرر ہے ان دنوں میں،
اس کا وقت مقرر ہے ان دنوں کے ساتھ. وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ. اور اگر حاجی نے مؤخر کر دیا اس طواف کو ان دنوں سے لَزِمَهُ دَمٌ تو اس پر ایک دم لازم ہوگا، یعنی ایک جانور کی قربانی لازم ہوگی امام صاحب کے نزدیک. وَسَنُبَيِّنُهُ فِي بَابِ الْجِنَایَاتِ انشاء اللہ تعالی. اور عن قریب ہم اس کو بیان کریں گے جنایتوں کے باب میں اگر اللہ نے چاہا. جنایتیں بھائی حج کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، مثلا ناخن کاٹ لیے یا بال کاٹ لیے پہلے ہی، یا اسی طرح اور کوئی ایسا عمل کیا جو احرام میں ممنوع تھا، تو پھر اس صورت میں کیا واجب ہوگا اور کس صورت میں کتنا واجب ہوگا، اس کی تفصیل جو ہے صاحب ہدایہ باب الجنایات میں ذکر کریں گے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم يعود الى منى فيقيم لأن النبي علیہ السلام رجع الیہا كما روینا. پھر وہ حاجی لوٹ جائے مینا کی طرف، فیقیم تو وہاں مقیم رہے. مینا سے آیا تھا 10ویں ذی الحجہ ہی کو اور طواف زیارت کر لیا تو واپس جا کر اب پھر کہاں مقیم ہو جائے؟ مینا میں. لأن النبی علیہ السلام رجع الیہا، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مینا لوٹ آئے تھے. کما روینا، جیسے ہم نے روایت بیان کی، بھئی اوپر حدیث آئی تھی پہلی سطر میں ہی ثم عاد الی مینا. بھئی وَلِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ وَمَوْضِعُهُ بِمِنَا. دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اور نیز اس لیے کیونکہ اس حاجی پر ابھی رمی باقی ہے، ابھی تو صرف پہلے دن کی رمی کی ہے، 11 اور 12 کی رمی باقی ہے. وَمَوْضِعُهُ بِمِنَا، اور رمی کی جگہ کہاں ہے؟ مینا میں، تو اس لیے وہیں پر مقیم رہے اور رمی کرے. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، پس جب سورج ڈھل جائے دوسرے دن ایام نحر میں سے. جی اب 11ویں تاریخ کا ذکر آ گیا. 10ویں ذی الحجہ کے افعال پورے ہو گئے. کون سی تاریخ آ گئی؟ 11ویں ذی الحجہ آ گئی. اور آج تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تینوں جمرات کی. اور ایک جمرہ صغرا ہے، پہلے اس کی رمی ہوگی، پھر جمرہ وسطی کی، اور سب سے آخر میں جمرہ کبریٰ کی. اور ترتیب میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ مینا کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد خیف کہلاتی ہے. بھائی مسجد خیف، تو اس مسجد خیف سے مکہ کی طرف چلیں، یعنی بیت اللہ کی طرف چلیں تو 3 ستون آتے ہیں ترتیب سے. پہلا جو ستون ہے یہ ہے جمرہ صغرا، یہ جو مسجد کے قریب ہے مسجد خیف کے. پھر اس سے چند قدم ہی آگے چلیں گے تو دوسرا ستون آئے گا، یہ ہے جمرہ وسطی. اور پھر اس سے چند قدم مزید آگے چلیں گے تو جمرہ کبریٰ آئے گا. معلوم ہوا سب سے جو قریب ہے مسجد خیف کے وہ کون سا ہے؟ صغرا ہے. اور جو سب سے بعید ہے مسجد خیف سے اور بیت اللہ کی طرف قریب ہے وہ کیا ہے؟ جمرہ کبریٰ ہے. اور ترتیب کیا ہے؟ پہلے کس پر 7 کنکریاں مارنی ہیں؟ صغرا پر، پھر وسطی پر اور پھر کبریٰ پر. اور نیز رمی کے بعد دعا بھی کرنی ہے، وقوف بھی کرنا ہے. اور کس رمی کے بعد؟ جس کے بعد رمی ہو. لہذا صغرا پر جب 7 کنکریاں مار لیں پھر وقوف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ شاباش، وقوف کرے گا. پھر اس کے بعد جب آئے گا اور وسطی پر 7 کنکریاں مار لی پھر کیا کرے گا؟ پھر ایک طرف کھڑا ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے گا، ذکر کرے گا. پھر اس کے بعد کس پر آئے گا؟ جمرہ کبریٰ پر. اس کے بعد پھر وقوف نہیں کرے گا. بھائی یہی اب بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، اور پھر جب سورج ڈھل جائے دوسرے دن ایام نحر میں سے. رمل جمار الثلاثہ، تو رمی کرے گا تینوں جمرات کی. جب سورج ڈھل جائے، معلوم ہوا اس رمی کا وقت بھائی دوسرے اور تیسرے دن کب رمی کرنی ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد رمی کرنی ہے. فَيَبْدَأُ بِالَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ، پس ابتدا کرے اس جمرے سے جو ملا ہوا ہے مسجد خیف کے ساتھ.
جو اس کے قریب ہے، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ پس رمی کرے اس کی 7 کنکریوں کے ساتھ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاتٍ تکبیر کہے ہر کنکری کے ساتھ، ہر کنکری پھینکتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہے، وَيَقِفُ عِندَهَا اور پھر کیا کرے اس جمرہ صغرا کی رمی کے بعد اس کے پاس وقوف کرے، ثم يرمي التي تليها پھر اس جمرے کی رمی کرے جو اس جمرے کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، یعنی جو درمیان والا ہے، مثل ذالک اسی کے مثل، وَيَقِفُ عِندَهَا اور اس جمرہ وسطی کے پاس بھی کیا کرے گا، وقوف کرے گا، ثم يرمي جمرۃ العقبۃ پھر اس کے بعد رمی کرے گا جمرہ عقبہ کی، کذالک اسی طرح ہی، وَلَا يَقِفُ عِندَهَا اور اس کے پاس وقوف نہیں کرے گا۔ هَكَذَا رَوَى جابر رضی اللہ تعالی عنہ فیما نقل من نسک رسول اللہ علیہ السلام مفسرا، اسی طرح روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں جس میں وہ نقل فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے افعال حج مفسراً، اس حال میں کہ ان کی تفسیر کی گئی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے افعال کو بیان کرتے ہوئے اور ان کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ مفسراً یہ حال ہے ما نقلہ سے، ما نقل وہ جو انہوں نے نقل کیا ہے، مفسراً اس حال میں کہ اس کی تفسیر کی گئی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو انہوں نے وضاحت تفسیر کرتے ہوئے اس میں اس طرح ذکر فرمایا۔ تو یہ حال ہے ما نقلہ سے، تو وہ جو منقول جو انہوں نے نقل فرمایا ہے مفسراً اس حال میں کہ اس کی تفسیر کی گئی ہے، یعنی تفصیل بیان کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے۔ وَيَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ فِي الْمَقَامِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ النَّاسُ اور وقوف کرے دونوں جمروں میں کے پاس، بھائی وقوف کس جگہ پر کرنا ہے رمی کرنے کے بعد وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ اور وقوف کرے دونوں جمروں کے پاس، فِي الْمَقَامِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ النَّاسُ اس مقام میں جس میں لوگ وقوف کرتے ہیں، بھائی اور لوگ بھی کیا ہے سامنے ہی وقوف کر رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے وغیرہ، تو وہاں وقوف کرے جمرے کے سامنے ہی پاس ہی بھائی۔ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي اور اللہ کی حمد بیان کرے، وقوف میں کیا کیا کرنا ہے وہ بتلا رہے ہیں، وَيَحْمَدُ اللَّهَ اور وہ حاجی اللہ کی حمد بیان کرے، وَيُثْنِي اور اللہ کی ثنا کرے، وَيُحَلِّلُ وَيُكَبِّرُ اور لا الہ الا اللہ کہے اور تکبیر کہے یعنی اللہ اکبر کہے، وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھے، وَيَدْعُ لِحَاجَتِهِ اور دعا کرے اپنی حاجت کے لیے یعنی اپنے لیے دعائیں کر لے بھائی، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے بھائی، یعنی دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا کر لے دعا کر لے بھائی، لِقَوْلِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول مبارک کے آپ نے فرمایا لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے مگر 7 جگہوں میں، وذکر من جملتها عند الجمرتین اور ان کے مجموعے میں آپ نے ذکر فرمایا کون سا مقام، جمرتین کے پاس جو ہے، والمراد رفع الایدی بالدعاء اور مراد جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا ہے، دعا کے ساتھ ہاتھوں کا اٹھانا ہے، وَيَنبَغِي أَن يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي دُعَائِهِ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِفِ اور مناسب ہے حاجی کے لیے کہ وہ اور مومنوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، فی دعائه اپنی دعا میں، فی هذه المواقف ان وقوف کی جگہوں میں، لأن النبی علیہ السلام قال اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للحاج اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، ولمن استغفر له الحاج اور اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے،
اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کے لیے حاجی مغفرت مانگے اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ لہذا حاجی کو چاہیے اپنے ساتھ ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور مومنین کے لیے بھی کیا کرے؟ مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا کی قبولیت کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ ثم الاصل، اب وہ ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ کہاں وقوف کس جمرے کے بعد کرنا ہے اور کس جمرے کے بعد نہیں کرنا۔ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ جس رمی کے بعد پھر رمی ہے اس جمرے کے پاس کیا کرے گا؟ وقوف کرے گا، اور جس جمرے کی رمی کے بعد پھر رمی نہیں ہے وہاں وقوف نہیں کرے گا، یہی ذکر کر رہے ہیں۔ ثم الاصل، پھر ضابطہ یہ ہے کہ ان کل رمی بعدہ رمی، کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہو یقف بعدہ تو وقوف کرے اس کے بعد، لأنہ فی وقت العبادت، اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے عبادت کے بیچ میں ہے۔ ایک رمی کر لیا، آگے بھی ابھی پھر کیا کرنی ہے؟ رمی کرنی ہے، تو یہ عبادت کے بیچ میں ہے، لہذا کیا کر لے؟ دعا کر لے بھائی۔ اور پھر اگلی رمی کر لی، اس کے بعد پھر رمی کرنی ہے، تو عبادت کے بیچ میں ہی ہے بھی، تو کیا کر لے؟ دعا کر لے۔ اور پھر جب آخری رمی کر لے گا تو پھر اس کے بعد تو رمی نہیں، لہذا عبادت پوری ہو گئی، لہذا اب واپس چل پڑے بھائی۔ تو کہتے ہیں لأنہ فی وقت العبادت، اس لیے کیونکہ وہ عبادت کے بیچ میں ہے، فیأتی بالدعاء فیہ، تو اس میں دعا کو لے آئے یعنی دعا کر لے۔ وکل رمی لیس بعدہ رمی، اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے، لا یقف، تو وہاں وقوف نہ کرے، لأن العبادت قد انتہت، اس لیے کیونکہ عبادت تحقیق پوری ہو گئی۔ ولہذا لا یقف بعد جمرۃ العقبۃ فی یوم النحر ایضا، اور اسی وجہ سے وقوف نہیں کرے گا جمرہ عقبہ کے بعد بھی یوم النحر میں۔ یوم النحر والے دن جب جمرہ عقبہ کی رمی کر لے گا تو اس کے بعد بھی اسی وجہ سے وقوف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے بعد رمی نہیں ہے۔ قال وَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، 11 تاریخ کا عمل مکمل ہوا، 11 تاریخ تینوں جمرات کی رمی کر لی، اب 12 تاریخ آ گئی، 12 تاریخ کو بھی کیا کرنا ہے؟ اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، پہلے جمرہ صغرا کی، پھر جمرہ وسطیٰ کی، اور پھر جمرہ کبریٰ کی۔ 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے، نہیں کرنا چاہتا تو 13 تاریخ کی فجر صادق سے پہلے پہلے کہاں چلا جائے؟ مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اور اگر 13 کی فجر طلوع ہو گئی اور حاجی ابھی مینا ہی میں مقیم تھا تو 13 کی رمی بھی اس پر واجب ہو گئی، اور 13 تاریخ کو بھی پھر وہ تینوں جمرات کو اسی ترتیب سے ساتھ ساتھ کنکریاں مارے گا۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، اور جب اگلا روز آ جائے یعنی 12 ذی الحجہ ہو جائے تو رمل جمار الثلاث، تو رمی کر لے تینوں جمرات کی، بعد زوال الشمس، سورج کے ڈھل جانے کے بعد، کذالک اسی طریقے پر۔ بھئی جمرہ عقبہ کی جب رمی کی تھی 10 تاریخ کو، وہ زوال سے پہلے ہی کی تھی، اور کیونکہ مزدلفہ سے آیا تھا اور آتے ہی سیدھا حضور علیہ السلام نے رمی فرمائی تھی تو اس کا وقت پہلے ہی سے شروع ہے، اور جبکہ یہ 11 اور 12 کو رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ، اور اگر حاجی کا ارادہ یہ ہے کہ جلدی روانہ ہو جائے تو نفر إِلَى مَكَّةَ، تو وہ مکہ روانہ ہو جائے۔ 12 تاریخ کی رمی کر لی، اب حاجی جلدی جانا چاہتا ہے تو کہاں چلا جائے؟ مکہ چلا جائے، مکہ وہ جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، اور اگر اس کا ارادہ ہے کہ وہ یہاں مقیم رہے، رمل جمار الثلاث فی اليوم الرابع بعد زوال الشمس، تو پھر وہ رمی کرے گا تینوں جمرات کی چوتھے دن بھی، یعنی کس تاریخ کو؟ 13 ذی الحج کو بھی،
تو تینوں جمرات کی رمی کرے گا بعد زوال شمسی، زوال شمس کے بعد بھائی سورج ڈھلنے کے بعد، لقولہ تعالی بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اللہ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اللہ فرماتے ہیں پس جس نے جلدی کی 2 دن میں، یعنی 2 دن میں ہی واپس گیا، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر فلا اثم علیہ اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو بعد میں بھی 2 دن کے بعد بھی ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى اس شخص کے لیے جو ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو معلوم ہوا حاجی جلدی بھی جا سکتا ہے، 2 دن کے بعد بھی جا سکتا ہے، اور چاہے تو اگلا دن بھی رہ سکتا ہے۔ والافضل ان یقیم، اور افضل یہ ہے کہ مقیم رہے بھائی، 13 تاریخ کو بھی کہاں رہے؟ مینا میں ہی رہے، لما رویہ بوجہ اس حدیث کی جس کو روایت کیا گیا کہ نبی علیہ السلام صبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، یعنی آپ رکے حتی رمل جمار الثلاث فی الیوم الرابع، یہاں تک کہ آپ نے تینوں جمرات کی رمی فرمائی 4تھے دن بھی۔ وَلَهُ أَن يَنْفُرَ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا؟ یہ 13 تاریخ کی رمی کب واجب ہوگی؟ اگر 13 کی فجر طلوع ہو گئی، یہی ذکر کر رہے ہیں وَلَهُ أَن يَنْفُرَ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، اور حاجی کے لیے روانہ ہونا، واپس جانا جائز ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، من الیوم الرابع 4تھے دن یعنی 13 ذی الحجہ کا، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ پس جب فجر طلوع ہو جائے، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَن يَنْفُرَ تو اب اس کے لیے لوٹنا، اب اس کے لیے روانہ ہونا جائز نہیں، کیونکہ لدخول وقت رمی، کیونکہ رمی کا وقت داخل ہو گیا۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک 13 تاریخ کی جب فجر طلوع ہو جائے گی تو اب 13 تاریخ کی رمی واجب ہو گئی، توجہ ہے؟ جب 13 تاریخ کی فجر طلوع ہو جائے گی تو 13 تاریخ کی رمی بھی حاجی پر واجب ہو گئی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، 12 تاریخ کو جب سورج ڈوب گیا اور حاجی مینا ہی میں تھا تو رات شروع ہوتے ہی اس پر رمی واجب ہو گئی، یعنی سورج غروب ہوتے ہی رمی اس پر واجب۔ تو وہ فرماتے ہیں 12 کا جب سورج ڈوب جائے گا اور حاجی مینا میں ہے تو اس پر رمی اگلے دن کی رمی واجب۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سورج ڈوبنے سے نہیں، بلکہ ابھی 7-8 گھنٹے کا اور وقت ہے، جب فجر طلوع ہوگی تو پھر اس وقت کیا ہو جائے گی؟ اس پر رمی واجب ہو جائے گی۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ معنی ہے وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ وَإِن قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ اب آگے اختلاف ذکر ہو رہا ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا۔ 13 تاریخ آ چکی ہے اور یہ 4تھا دن ہے رمی کا، تو یہ رمی کب سے کب کر سکتے ہیں بھائی؟ کس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے؟ یعنی تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ رمی صبح کے وقت بھی کر سکتا ہے، یعنی زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ 11 اور 12 کو تو زوال سے پہلے درست نہیں تھا، لیکن 13 تاریخ کو زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، جیسے 11 اور 12 کو زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوتا تھا تو یہاں پر بھی یہ رمی کب کرنا پڑے گی؟ زوال کے بعد کرنا پڑے گی، یعنی 13 تاریخ کو بھائی، 13 تاریخ کو۔ وہ فرماتے ہیں اس کو رخصت تھی، یہ مینا سے کہاں چلا جاتا؟ مکہ چلا جاتا، لیکن اس نے تو رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو 4تھا دن بھی یہیں پر آ گیا، تو جب 4تھے دن کے میں رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس دن کا بھی وہی حکم ہو جائے گا جو گزشتہ دنوں یعنی 11 اور 12 کا تھا،
اور 11 اور 12 کو تو زوال کے بعد رمی ہوتی تھی، لہذا اس دن بھی زوال کے بعد ہی رمی ہوگی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَإِن قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، اور اگر حاجی نے رمی کو مقدم کر دیا اس دن میں، یعنی اليوم الرابع، یعنی کہ چوتھے دن میں، قبل الزوال، زوال سے پہلے ہی رمی کو مقدم کر دیا زوال سے پہلے ہی، بعد طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو یہ امام صاحب کے نزدیک جائز ہے۔ ھذا استحسان، اور یہ استحسان ہے۔ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ زوال سے پہلے جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن استحساناً امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جائز ہے بھائی۔ دیکھیے آگے قیاس بھی آ رہا ہے صاحبین کا، وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں لا یجوز، کہ زوال سے پہلے جائز نہیں ہے، اعتبارا بسائر الایام، قیاس کرتے ہوئے باقی ایام پر، باقی ایام میں زوال سے پہلے رمی جائز نہیں تھی، تو 13 تاریخ کو بھی انہی پر قیاس کرتے ہوئے زوال سے پہلے رمی جائز نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي رُخْصَةِ النَّفْرِ، اور فرق جو تھا وہ صرف روانگی کی رخصت میں تھا۔ 11 اور 12 کی رمی واجب تھی، اور 13 تاریخ کا فرق کیا تھا اس سے؟ کہ اس میں روانگی کی رخصت تھی، جانا چاہے تو جا سکتا ہے، صرف اس میں فرق تھا۔ یہ معنی ہے وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي رُخْصَةِ النَّفْرِ، اور فرق جو تھا وہ صرف روانگی کی رخصت میں تھا۔ فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّصْ، پس جب اس نے رخصت نہیں لی، اس حاجی نے رخصت نہیں لی اس دن کی، التحق بها، تو یہ دن بھی مل گیا بها، ان دنوں کے ساتھ، اور ان دنوں میں تو زوال کے بعد رمی تھی، لہذا اس میں بھی زوال کے بعد ہوگی۔ وَمَذْهَبُهُ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما، اور امام صاحب کا جو مذہب ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے بھائی، کہ زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے 13 تاریخ کو۔ وَلِأَنَّهُ، یہ امام صاحب کی دلیل اب آگے آ رہی ہے۔ قیاس تو یہ تقاضا کرتا تھا کہ زوال سے پہلے یہ رمی جائز نہ ہو، لیکن استحساناً یہ رمی زوال سے پہلے بھی جائز ہوگی، تو آگے وہ دلیل آ رہی ہے امام صاحب کی بھائی۔ وَلِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخْفِيفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ، عجیب دلیل ہے امام صاحب کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن تو رمی کو بالکل چھوڑ دینے کی بھی رخصت ہے، کہ انسان کیا کرے؟ پہلے ہی مکہ چلا جائے، تو جب اس رمی کو بالکل چھوڑ دینے کی رخصت ہے تو اس کے وقت کے اندر تو بطریق اولا رخصت ہوگی کہ جب مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَلِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخْفِيفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ، اور اس لیے کیونکہ جب تخفیف کا اثر ظاہر ہوا، کمی ہلکا ہو گیا نہیں، ہلکا حکم ہو گیا یا نہیں بھائی کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، تو جب تخفیف کا اثر ظاہر ہوا فی هذا اليوم، اس دن میں، فی حق الترک، چھوڑنے کے حق میں، جب چھوڑنے کے حق میں تخفیف کا حکم ظاہر ہو گیا اس دن میں، فَلِأَنْ يَظْهَرَ فِي جَوَازِهِ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا أَوْلَى، تو یہ کہ ظاہر ہوئی اس تخفیف کا اثر اس رمی کے جائز ہونے میں، فی الاوقات کلھا، تمام اوقات میں، اولا، یہ بطریقے اولا ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ بخلاف الیوم الاول والثانی، بخلاف پہلے اور دوسرے دن کے، حیث لا یجوز الرمی فیہما الا بعد الزوال فی المشہور من الروایت، کیونکہ جائز نہیں ہے رمی کرنا ان 2 دنوں میں، یعنی پہلے اور دوسرے دن میں۔ کون سے پہلے اور دوسرے دن؟ ہاں 11 اور 12 مراد ہیں، تو اس لیے کیونکہ پہلا اور دوسرا دن یعنی 11 اور 12 کو جب تینوں جمرات کی رمی کی تھی تو وہاں جائز نہیں تھا رمی کرنا ان 2 دنوں میں، الا بعد الزوال، مگر
زوال کے بعد ہی، فی المشہور من الروایت، مشہور روایت کے مطابق، لأنه لا يجوز ترکه فیہما، اس لیے کیونکہ وہاں پر رمی کا چھوڑنا بھی ان 2 دنوں میں جائز نہیں۔ جب چھوڑنا جائز نہیں تھا تو وہاں وقت کے اندر بھی کوئی تخفیف نہیں، اور یہاں چھوڑنے کے اندر تخفیف ظاہر ہو رہی ہے تو وقت کے اندر تخفیف بطریق اولا ظاہر ہوگی۔ فبقی علی الاصل المروی، تو وہ دونوں جو رمی ہیں ان 2 دنوں کی، وہ اپنی اصل روایت کی گئی، وہ اپنی روایت کی گئی اصل پر ہی باقی رہیں گی ان 2 دنوں کی رمی۔ اور ان میں کیا اصل روایت کی گئی ہے کہ کب ہو؟ زوال کے بعد ہو بھائی، زوال کے بعد ہو۔ فبقی علی الاصل المروی، تو وہ رمی باقی رہے گی اپنی روایت کی ہوئی اصل پر، یعنی زوال سے پہلے وہ جائز نہیں ہوگی بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔